نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. محترم سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لا چکا ہے. ہر طرف مسلمان ماہ رمضان المبارک کی خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہمارے پاس آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں برکتیں ساتھ لے کر آیا ہے. تو ماہ رمضان مبارک جب تشریف لے کر آتا ہے تو اس کی پہلی رات جو ہے جب چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ فیصلے فرماتا ہے اور یہ فیصلے اللہ تعالیٰ صرف اس امت کے بارے میں فرماتا ہے، اور وہ امت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی آمد پر فرماتا ہے کہ تمام شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق سمندر کی تہ میں ان کو قید کر دیا جاتا ہے. اور دوسرا فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور یہ جنت کے دروازے جو ہیں پورا ماہ رمضان مبارک کھلے رہتے ہیں، اور جو بھی خوش نصیب ماہ رمضان مبارک کے اندر وفات پاتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرماتا ہے. اور تیسرا فیصلہ جو پہلی رات ہوتا ہے ماہ رمضان کی آمد پر، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور یہ پورا مہینہ جو ہے جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں. اور چوتھا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ اپنی رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے یہ دروازے پورا مہینہ کھلے رہتے ہیں، دن رات کھلے رہتے ہیں، اور پورے سال کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے جس سے اتنی اللہ کی رحمت برستی ہے. تو جب 300 دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ ہوگی. اور اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر نیکی کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے. اب عام دنوں کے اندر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ ثواب کو بڑھا دیتا ہے. ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ 70 نیکیوں کے برابر ملتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. کہ انسان کی جتنی کامل نیت ہوگی، جتنا خلوص ہوگا، جتنی محبت اور خلوص کے ساتھ وہ نیکی کرے گا،
اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا۔ اور اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ تعالی نفلوں کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کا عطا فرماتا ہے کہ 2 نفل پڑھنے کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا جو ثواب ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ماہ رمضان المبارک کے اندر برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے اندر بے شمار بے پناہ لاتعداد لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی ہر ساعت کے اندر 6 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسموں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو بخشش عطا فرماتا ہے۔ تو قبیلہ بنی کلب یہ عرب کے اندر بڑا مشہور قبیلہ تھا، جس کے اندر بہت زیادہ بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے۔ عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریوں کے ریوڑ اس قبیلے کے پاس تھے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسموں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اب ہمارا جو سر ہے، ہم اپنے سر کے جو بال ہیں ان کو شمار نہیں کر سکتے، اپنے چہرے پر جو داڑھی ہے اس کے بالوں کو شمار نہیں کر سکتے، جہاں ہمارے جو ہاتھوں کے اوپر یا جسم کے بازوں کے اوپر بال ہیں ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ بکری کے تو پورے جسم کے اوپر بال ہوتے ہیں، سر پر، جسم پر، بازوں پر، ٹانگوں پر، پیٹ پر، وہ تو بالوں سے بھری ہوتی ہے۔ ہم تو ایک بکری کے جسم کے بال نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کی تعداد جو کتنی ہے ان سب کے جسموں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ تو پھر بدبختی ہوگا وہ انسان جو ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کے وہ جنت کا حقدار نہ بنے۔ اور ایک حدیث مشہورہ ہے اور امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے اندر جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے جب مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لے کر آئے تو آپ نے منبر کے جب قریب تشریف لائے تو منبر کی پہلی سیڑھی پر جب اپنا قدم مبارک پاؤں مبارک رکھا تو بلند آواز سے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی مبارک پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی مبارک پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے یہ منظر دیکھا تو حیران ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو ایسا کبھی عمل نہیں کیا تھا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا نماز پڑھے گی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ عمل جو آج آپ نے کیا ہے اس سے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ جب میں ممبر کے قریب آیا اور ممبر کی پہلی سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو حضرت جبریل اسلام میرے پاس آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بدبخت ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان المبارک کو پایا اور اس کے اندر روزے رکھ کے عبادات کر کے وہ جنت کا حقدار نہ بنا۔ تو میں نے بلند آواز سے فرمایا آمین۔ اور دوسری آپ نے سیڑھی مبارک پر جب قدم مبارک رکھا تو جبریل اسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بدبخت ہے وہ انسان کہ جس نے اپنے والدین کو دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا حقدار نہ بنا۔
میں نے کہا کہ آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو جبریل اسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے، آپ کا ذکر مبارک کیا جائے، وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ تو یہ تین دعائیں کرنے والے سید الملائکہ ہیں اور آمین کہنے والے سید الانبیاء ہیں۔ وہ بھی معصوم ہے، یہ بھی معصوم ہے، وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور یہ ساری کائنات کے سردار ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ نہ ان کی دعا کے اندر کوئی شک ہے، نہ ان کی آمین کے اندر شک ہے۔ تو پھر اس سے پتہ چلا کہ وہ بندہ بڑا بدبخت ہے جس نے ماہ رمضان اپنی زندگی میں پایا اور ان روزے رکھ کے عبادات کر کے وہ جنت کا حقدار نہ بنا، اور جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنا، جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے، آپ کے نام مبارک کی تعظیم نہ کرے، تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ بدبخت لوگ ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، پھر بھی ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں روزے رکھنے نہ پڑے یا ہمیں نماز پڑھنے نہ پڑے۔ تو یہ انسان کی بدبختی ہے۔ اس لیے تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر ماہ رمضان کے روزے رکھیں اور صدقہ و خیرات کریں، نماز ادا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے اندر نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کے صدقے بخشش و مغفرت فرمائے، عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔